1000 قرآن اور 1000 حج کا ثواب۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، 7 آسمان 7 زمین سے بڑا وظیفہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی اس فانی زندگی میں جہاں ہم نیکیوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ایسے آسان اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے ہم قلیل وقت میں بے شمار نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا ثواب 1000 حج اور 1000 قرآن کے برابر ہے، اور وہ بھی صرف چند لمحوں کا عمل۔ سبحان اللہ! یہ اس ذات کا کرم ہے جو بندے کے اخلاص کو دیکھ کر اس کی معمولی عبادت کو عظیم ترین اجر میں بدل دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بابرکت سورت کا عمل بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا، اور جسے پڑھنے سے 1000 حج ادا کرنے اور 1000 قرآن کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دی جائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے 1000 حج اور 1000 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص یہ سورت کا عمل کرتا ہے، اللہ اس کو 1000 حج کا ثواب اور 1000 قرآن اور اس کی قضا نمازیں ادا اور تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کم محنت میں زیادہ فائدہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اپنی رحمت سے بندوں کو ایسے ایسے راستے عطا فرماتے ہیں جن کے ذریعے وہ بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، خواہ وہ عمل بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر الہی بھی ایک ایسا ہی راستہ ہے جو بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص ایک بار یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج اور 1000 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی تمام قضا نمازیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا واقعی اتنی بڑی فضیلت ایک سورت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ہم اس بات کو قرآن و سنت، عقل اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے ثواب عطا فرمائے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ البتہ دین میں ہر بات کو قرآن یا صحیح حدیث سے پرکھنا ضروری ہوتا ہے تاہم ہم افراط و تفریط سے بچ سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو 100 بار پڑھنے والے کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور وہ شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذکر الہی کا بہت بڑا ثواب ہے اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا ایک سورت پڑھنے سے 1000 حج اور 1000 قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بات اگرچہ بعض روایات یا بزرگوں کے اقوال میں آئی ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سے علماء نے ایسی باتوں کو فضائل اعمال کے دائرے میں رکھا ہے، یعنی اگر کوئی اس امید پر یہ سورت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا کریں گے تو یہ اس کے حسن ظن پر ہے۔ قضا نمازوں کا معاملہ بہت اہم ہے۔ نماز فرض عبادت ہے اور جو نماز رہ جائے اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ سورت پڑھے گا تو یہ نمازیں قضا کرنے کے لیے بہت اہم سورت ہے۔ اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے اور اس سورت کے ذریعے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ چاہے تو اس کی خطائیں معاف فرما دے، اسی طرح تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ اب یہ سورت پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں پر ڈٹا رہے اور صرف یہ سورت پڑھتا رہے، بلکہ یہ مشروط ہے توبہ، ندامت اور نیکی کی نیت سے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ شریک نہ کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی تسبیحات اور صورتیں یقیناً بہت فضیلت والی ہیں اور ان کے پڑھنے سے بڑا اجر ملتا ہے، لیکن ہمیں شریعت کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ قضا نمازیں ادا کرنا فرض ہے، البتہ جو بندہ دل سے توبہ کرے، ذکر الہی کرے، نمازوں کی قضا بھی کرے اور نیکی کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور ایسے بندے کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم ذکر کو اپنا معمول بنائیں، اپنے فرائض کی پابندی کریں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے ایک صورت ہمیں اللہ کے اتنے قریب کر دے کہ وہ ہمیں 1000 حج کا اجر عطا کر دے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا دل بھی اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو، ہماری نیت بھی خالص ہو اور ہماری زندگی بھی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کی ذات بے پایاں رحمت والی ہے، وہ اپنے بندوں کو معمولی اعمال پر بھی بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ بعض اقوال اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص دل سے خلوص اور یقین کے ساتھ ایک مخصوص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی قضا نماز ادا شدہ تصور کی جاتی ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ اگر کوئی بندہ اخلاص سے توبہ کرے، ذکر کرے، قضا نماز ادا کرے اور نیکی کی راہ پر اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کثرت ذکر، نماز کی پابندی اور نیت کی صفائی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی حقیقی کامیابی کی راہ ہے۔ محترم ناظرین، تو وہ عظیم سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص اور یہ ایک تسبیح عظیم میں ذکر اور نورانی کلمے پر بات کریں گے۔ وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ نہ صرف توحید کی سب سے جامع ترین تعبیر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حمد و ثنا اور اس کی قدرت کا عملہ کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا محض الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ عقیدے، ایمان، عمل اور روح کی پاکیزگی کی طرف ایک عظیم قدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی فضیلت پڑھنے پر متعدد احادیث میں روشنی ڈالی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمہ محض زبان کی تکرار نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو خلوص سے پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنی بندگی کا عہد تازہ کرتا ہے کہ میرا رب صرف ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ شیطان کے حملوں سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے اور انسان کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ اس کلمے کی تکرار سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، روح میں لطافت آتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی محبت و قربت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب انسان صبح و شام اس کلمے کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترتی ہیں، گھریلو سکون حاصل ہوتا ہے اور بے برکتی، بے چینی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اصل میں ایمان کی تجدید ہے۔ جو شخص دن میں بار بار اسے پڑھے وہ بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جب ایک بندہ خالص نیت سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے تو وہ گویا دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کو ہی یاد کرنا اصل فلاح و کامیابی ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اور اسی عقیدے کا جامع ترین اور بلیغ اظہار کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ مسلمان کے ایمان، عقیدے اور روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے بلکہ بندے کی مکمل بندگی اور عاجزی کا اقرار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے فضائل بے شمار احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کلمہ افضل ترین اذکار میں سے ہے، جسے روزانہ کثرت سے پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کی زندگی میں بے شمار برکات لے کر آتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ یہ کلمہ روزانہ پڑھنے سے ایمان کی تازگی رہتی ہے، بندے کو اپنی اصل پہچان یاد رہتی ہے اور دل دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اگر وہ دل سے توبہ کے ساتھ ساتھ اس کلمے کا ورد بنا لے۔
کثرت ذکر خصوصاً اس توحیدی کلمے کی پابندی سے انسان کی زندگی میں سکون اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ دن بھر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ گویا اپنے تمام مسائل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ بندے کے اندر عاجزی، توکل، صبر، تقویٰ اور اللہ کی رضا پر قناعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بندہ جب اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور عمل میں اخلاص آتا ہے۔ جو شخص صبح و شام کم از کم 100 بار اس کلمے کو اپنا معمول بنا لے وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر دنیاوی مصیبتوں، گھریلو جھگڑوں، بے برکتی، ذہنی پریشانیوں اور دل کی بے چینی کا مجرب علاج ہے۔ بزرگان دین، اولیاء اکرام اور اہل معرفت نے اس کلمے کو روحانی ترقی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ایسا انمول خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کی معرفت، محبت، قرب اور بخشش تک لے جاتا ہے۔ اس کلمے کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک بار اخلاص سے پڑھنا بھی دل پر اثر ڈالتا ہے، اور جو بندہ اسے اپنا دائمی ذکر بناتا ہے اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ کلمہ نہ صرف اجر و ثواب کا باعث ہے بلکہ یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنی اولاد کو اس کا مطلب اور شان سکھائیں اور اپنی زندگیوں میں توحید کو عملی طور پر نافذ کریں، اور یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو بندے کو اللہ کے قرب کی جانب لے جاتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آئیں ہم سب اس ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اسے صرف زبان کا ذکر نہ بنائیں بلکہ دل، عمل اور زندگی کا محور بنا لیں۔ اللہ ہمیں اپنی یاد میں رچ بس جانے کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ تسبیح کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے سے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی قضا نمازیں معاف اور اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے وقت، دن یا جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو میں شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوش
गवार, सेहतमंद, मुतमईन और पुरसकून ज़िंदगी, कशादा बबरकत, तय्यब रिज़्क़ हलाल, इज़्ज़त, शोहरत, सुकून कब दीनो दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमाए। खुश रहें, आबाद रहें, आपको हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब हों। अल्लाह आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फ़रमाए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ए इंसानों और जन्नात के माबूद, ए अर्श अज़ीम के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं, नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। ए अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमा। ए अल्लाह जो बेऔलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फ़रमा। ए अल्लाह जिनके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अता करवा दे। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हलाल रिज़्क़ माने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।